گزشتہ روز جو ہے اسٹیج اداکار ولی شیخ کے ساتھ جو ہے چھینا جھپٹی کا واقعہ انڈس گارڈن کے قریب پیش آیا تھا. ہم اس وقت گلشن معمار تھانے کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر آغا اسلم صاحب ایس ایچ او ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل یہ ماجرا کیا ہے اور اب تک انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی. جی ہم اس ٹائم گلشن معمار ایس ایچ او آغا اسلم صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں اور اصل واقعے کو جاننے کے لیے ہم ان سے بالکل تفصیلات معلوم کریں گے. السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ جو کل جو واقعہ پیش آیا ولی شیخ جو اسٹیج اداکار ہیں ان کے ساتھ, تو آپ اس کے لیے جو ہے تفصیلی ہمیں جو ہے آگاہ کریں. تو یہ اصل واقعہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ابھی وہاں سے پیٹرولنگ سے پہنچا ہوں, تو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں بھی لے کے جاؤں گا. جس طرح کا اس شخص نے میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل کی ہوئی جس میں اس نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ہم لوگوں نے 2-4 دن پہلے ہفتہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا میڈیا کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن پلان کے اوپر کہ امن امان ہے, جس میں ہمارے ڈپٹی صاحب نے بھی دیا تھا, میں نے بھی دیا تھا. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد یہ شخص جو میڈیا میں چلا رہا ہے اس نے ڈپٹی صاحب کا ریفرنس دیا ہے, یعنی اس انٹرویو کا جو امن امان کے حوالے سے ہم نے اقدامات اٹھائے تھے, تفصیلات دی تھی, اس کے حوالے سے اس نے ان کا نام بھی لیا ہوا ہے. اور یہ اپنے دوسرے جو اس نے وائرل کیے ویڈیو جس میں یہ منڈی نہ آنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو یہ ناجائز اور غلط گفتگو کی جا رہی ہے کہ منڈی نہ آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے. ایک سرکاری منڈی ہے, لوگوں کے لیے عید کا حساب ہے, اس میں یہ لوگوں کو منع کر رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے جس کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے, لیکن آپ میڈیا میں ایک چیز کو وائرل کر کے ڈس ہرٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو سسٹم کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ پوری کراچی میں اگر کوئی بھی کرائم کہیں سے بھی ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں. آپ لوگوں نے ٹریس بھی کیا ہے, ہم لوگوں نے ویریفیکیشن کی ہے, اس کو معمار اور منڈی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح کی طریقے کا مناسب نہیں ہے, نہ عوام کے لیے نہ ہمارے لیے. میں تمام کا ایسے جو ہوں, میرا علاقہ, میرے یہ لوگ چھوٹے بڑے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں. میں دن رات ان کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. پولیس کام کر رہی ہے, پولیس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. جو دن رات روڈوں پہ پڑی, ابھی بھی آپ دیکھیں کتنی پٹیاں لگی ہوئی ہیں, کتنی پیٹرولنگ ہو رہی ہے. 3-3, 2-2, 2.5 بجے تک ہم لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم ہیں, اور جہاں یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, آپ اس جگہ پہ چلیں اور ہمارے ساتھ لوگ وزٹ کریں. جی بالکل آغا صاحب, ہم آپ کے ساتھ وہاں چلیں گے. دیکھیں جی, جس طرح بالکل ویلڈ پوائنٹ آغا صاحب نے اٹھایا کہ اس واقعے کے بالکل ٹھیک جو ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور بالکل اسکرپٹ کے تحت وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح مویشی منڈی نہ جائیں. لوگ جو ان کے انڈر میں جو تھانے آتے ہیں, آغا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں, تو ان کی ریٹ کو وہ چیلنج کر رہا ہے. تو ایک وہ پولیس کو ہٹ کر رہا ہے, دوسرا وہ عوام سے نہ جانے کی اپیل کر رہا ہے مویشی منڈی. اور وہ جو ہے اصل حقائق کیا ہے, آغا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جائے وقوع پر بھی ہم کو لے کر جائیں گے اور وہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس حدود میں اور کس طرح اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا. جی جی بالکل. گاڑی آ رہی ہے اس کے پیچھے پکڑ لگی ہوئی ہے. یہ مین چوک ہے, ہر وقت یہاں پر رونق ہے, ہر وقت ہے. لیکن عجیب اور مزے کی بات یہ ہے, میں کل سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایسی گواہی دینے کے لیے پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن فردر انویسٹیگیشن جاری ہے. اچھا, سی ڈی آر آپ نے لکھوائی ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے؟ تحقیقات کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے, پریس کر دی گئی ہے. اس کا سارا
جائے وقوع پر اسپاٹ پر آ کر اپنی وکٹس بھی جو ہے 2 دکھائی ہمیں, اور یہاں پر ہمیں نفری بھی یہاں نظر آئی. تو آغا اسلم صاحب کی انویسٹیگیشن یہاں پر اس واقعے سے متعلق آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 روز میں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. دیکھیں جی, ایس ایچ او گلشن معمار آغا اسلم صاحب نے ہمیں نادن بائی پاس کٹ پر جگہ لے جا کر ہمیں حقیقت سے آشکار کیا کہ جہاں پر ولی شیخ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے کہا کہ 2 روز میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ آیا سی ڈی آر کے ذریعے کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا نہیں. تو یہ اس طرح کے رومرز یقیناً وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو مویشی منڈی سے جن کا مفاد اور نقصان اور فائدہ وابستہ ہے. وہ شہریوں کا جو ہے بھلا نہیں چاہتے. وہ آگے جو بیماری علاقے سے آئے ہیں یقیناً وہ ان کا بھی بھلا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ ان کا روزگار یہاں سے وابستہ ہے. اس مویشی منڈی کے لگنے سے پورے کراچی کے جتنے بھی نوجوان ہیں, بے روزگار ہیں, ٹھیلے والے ہیں, گاڑی والے ہیں, اور باقاعدہ ان کا ایک روزگار کا سلسلہ عید الاضحیٰ سے شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ نادن بائی پاس کی طرف سے یہ رستہ جاتا ہے, جو وہاں سے ٹوٹ علاقہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ موڑ واقع ہے, انڈس موڑ, جہاں وہ واقعہ پیش آیا. ہم نے جو مویشی منڈی انتظامیہ کی جانب سے 1 day 1 سے جو ہم بتا رہے تھے 2 محفوظ راستے ہم نے قرار دیے ہیں مویشی منڈی آنے کے لیے. ایک یہ راستہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ گلشن معمار, گلشن وہاں سے پاکستان کاٹا سے 2 پیٹرول پمپ سے ہوتا ہوا یہ سیدھا مویشی منڈی آتا ہے. اور دوسرا آسان راستہ سپر ہائی وے سے گلشن معمار کٹ سے گلشن موڑ اور 2 پیٹرول پمپ سے انڈسٹریل ایریا سے ہوتا ہوا یہ سیدھا مویشی منڈی کی جانب آتا ہے. تو یقیناً کراچی کے شہری جو ہے وہ افواہوں پر کان نہیں دھریں گے. اس طرح کی سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبروں سے بھی وہ مقاصد ان کے آیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یقیناً وہ جو ہے نا شہری جو ہے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر یہاں آ رہے ہیں, اور وہ اس مویشی منڈی سے نہ صرف خوبصورت جانور پسند کر رہے ہیں, وہ اس کو میلہ مویشیہ کی طرح انجوائے بھی کر رہے ہیں.